السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 28 آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ بھاشن سن کر کایا پنتھا کی حیرت ایک عجیب کیفیت میں بدل گئی۔ وہ ایک نئے جذبے سے بولا، میں سمجھ گیا کیشب بیٹے، بعض باتیں بھگوان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شاید وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سیند لگا کر یہاں سے نکل جائیں۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور سرگوشی میں کہا، دن کو خانقاہ کے پہرے دار کھٹکا سن سکتے ہیں، ہم رات کو کام کریں گے۔ وہ بولا، تم بھوجن لانے والے پہرے دار کے سامنے نہ آنا، تمہیں بھلا چنگا دیکھ کر وہ شک میں بڑھ جائے گا۔ کایا، میرے کرتے پہ جگہ جگہ خون لگا ہے، تم اس کی پٹیاں پھاڑ کر میرے ہاتھ پاؤں اور گردن پر باندھ دو۔ ان خون آلود پٹیوں کو دیکھ کر پہرے دار یہی سمجھے گا کہ میرے گھاؤ ابھی بھرے نہیں۔ اس کام سے نمٹ کر ہم دونوں نے رات کے باسی بھات اور پیس کی کڑی سے ناشتہ کیا۔ پہرے دار دوپہر کا بھوجن لے کر آیا تو اس نے مجھے کراہتے سنا، زخموں پر پٹیاں دیکھیں اور لوٹ گیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا بھی اسی طرح کھایا تاکہ شریر میں کچھ شکتی آ جائے، اور بڑی بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک آدھی رات کو، جب میرے اندازے کے مطابق خانقاہ کی دیکھ بھال کرنے والے محافظ تالا ڈال کے سو گئے تھے، ہم چوپایوں کی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ کایا نے بسولہ سنبھالا اور میں نے کدال اٹھائی، اور اس سوراخ کے پتھر کو اکھاڑنے لگے جس سے بول و براز نیچے گرتا تھا اور نالی سے بدبودار ہوا آتی تھی۔ مگر اب بو یا گندگی کی پرواہ کس کو تھی؟ ہم ریت، چونا اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ سوراخ سے نیچے گراتے رہے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ یہ کام بڑا مشکل اور تھکا دینے والا تھا، مگر ہماری زندگی اور رہائی کا انحصار اسی پر تھا۔ صبح کے 4 بجے ہم نے کام بند کر دیا۔ 4 گھنٹوں کی محنت و مشقت کے بعد سوراخ کافی چوڑا اور بڑا ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ نالی کوئی 20-22 فٹ گہری تھی۔ پہلے دن کا کام دیکھ کر اس سیند کو آخری کنارے تک کھودنے کے لیے 9 یا 10 دن درکار تھے، مگر خطرہ یہ تھا کہ کھائی میں گرنے اور جمع ہونے والا ملبہ دیکھ لیا گیا تو ہمارا بھید کھل جائے گا۔ پھر بھی اپنی زندگی کی امید میں ہم نے یہ جوا کھیلا۔ کام ختم کر کے ہم کوٹھری میں آئے۔ سردی کے باوجود پسینے سے ہمارے بدن بھیگ رہے تھے، امید کی خوشی سے دل دھڑک رہے تھے۔ کایا نے پریشانی سے کہا، وہ اپنی بیٹی کو اس نرک میں چھوڑ کر کیسے فرار ہوگا؟ میں نے سمجھایا، ہم ایک بار یہاں سے نکل گئے تو جلپنا کو بھی رہا کروا لیں گے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں سوراخ 5 فٹ گہرا کھود لیا گیا۔ اس عرصے میں ہمیں شاسترو اور سروپ جی کے آنے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے وہ میری تلاش میں خانقاہ تک آئے ہوں اور گنجال نے انہیں اوپر کے کمرے ہی دکھا کر واپس بھیج دیا ہو۔ دن بھر میں پٹیاں باندھے لیٹا رہتا۔ جب پہرے دار بھوجن لے کر آتا تو کایا کبھی میری خبر گیری میں لگ جاتا، کبھی میری حالت پر آنسو بہا دیتا۔ ہمارے اس ناٹک کا مقصد یہ تھا کہ پہرے دار ہماری طرف سے مطمئن رہے۔ دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد ہم روز شام تک سوئے رہتے۔ شام کا بھوجن کرنے کے بعد ان کے سونے کا انتظار کرتے اور آدھی رات کے قریب کھدائی کا کام شروع کرتے۔ جوں جوں سرنگ گہری ہو رہی تھی، اسے کھودنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ سوراخ میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی گھس سکتا تھا۔ 9 راتوں کی محنت کے بعد ہم نے اتنا کام کر لیا کہ اب صرف 2 فٹ کے نیچے گہری کھائی نظر آ رہی تھی۔ ہم کمند کے ذریعے اس کی تہہ میں اتر سکتے تھے۔ اب ہمارے فرار میں صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ دوپہر کو پہرے دار معمول کے مطابق کھانا لے کر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، بابو، تم نے بڑا کشٹ بھوگا ہے، دیکھنے میں بھلے آدمی لگتے ہو، پروہت جی کا کہنا مان کیوں نہیں لیتے؟ میں نے سوچا، ضرور اس کی بات میں کوئی چال ہے۔ بولا، سوچتا ہوں کہ پروہت گنجال کا کہنا مان لینا چاہیے، مگر میرا ساتھی مانے تب نہ۔ تو ساتھی کو سمجھاؤ نا، اس کے بغیر تو تم بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اب مجھے پتہ چلا، کایا پنتھا کے ساتھ مجھے بند کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں تشدد اور قید کی سختیوں سے گھبرا کر اسے گنجال کی بات ماننے کی ترغیب دے سکوں۔ ان لوگوں کے پاس سارگلیان کی امانت حاصل کرنے کی آخری ترکیب یہی تھی۔ میں نے پہرے دار سے سرگوشی میں کہا، سچ تو یہ ہے میرا ساتھی بھی اس کوٹری سے تنگ آ چکا ہے، میں اسے منا تو لوں مگر ایک بات کا ڈر ہے۔ بولا، کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں گنجال پہ بھروسہ نہیں،
ہاں، اگر تھاپا بہادر ہماری رہائی کی ضمانت دے تو میرا ساتھی مان جائے گا۔ یہ سن کر پہرے دار لوٹ گیا۔ میں نے تھاپا کے اعتماد کا جال بچھا کر انہیں کچھ غافل کر دیا تھا۔ صرف 2 فٹ کی کھدائی کے بعد ہمارے فرار کا راستہ کھلا تھا۔ رات کے 3 بجے تک ہماری کھدائی مکمل ہو جانی تھی اور ہم وہاں سے فرار ہو جاتے۔ مقررہ وقت پر ہم بیت الخلاء میں گھس گئے اور کام شروع کر دیا۔ لیکن خلاف توقع آخر کی کھدائی شروع کی کھدائی سے کہیں زیادہ مشکل تھی۔ ہمارا اندازہ تو یہ تھا کہ ہم رات کے 3 بجے تک کھدائی مکمل کر لیں گے، لیکن 4 بج گئے اور آخر کا پتھر اپنی جگہ سے نہ کھسکا۔ آج ہمیں اپنے فرار کا پورا یقین تھا، لیکن ہم فرار نہ ہو سکے۔ آخری مرحلے پہ خطرہ مول لینا ہرگز مناسب نہ تھا۔ ہمارے لیے یہ دن کاٹنا مشکل ہو گیا۔ دوپہر کو پہرے دار کھانا لے کر آیا تو سرگوشی میں بولا، میں نے سردار تھاپا کو تمہاری ضمانت کا بول دیا ہے۔ ہمیں تھاپا کی ضمانت کی بجائے یہاں سے بھاگنے کی فکر تھی۔ آج ہر صورت میں ہم نے اس کال کوٹری کو چھوڑ دینا تھا، لیکن ابھی شام کے 7 ہی بجے تھے کہ اچانک بیرونی کوٹری کا دروازہ کھلا۔ ہم بری طرح چونکے کیونکہ یہ بات خلاف معمول تھی۔ کھلے دروازے میں مشعل کی روشنی میں پہرے دار کے ساتھ تھاپا بہادر نمودار ہوا، مگر اس کے پیچھے ایک اور ہستی تھی جو مجھے اور کایا پنتھا کو اس سنسار میں سب سے زیادہ عزیز تھی، بھگوان کی نرتکی جلپنا۔ وہ بے حد اداس، پریشان اور غمگین انداز میں زینہ اتر رہی تھی۔ مشعل کی روشنی میں اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ ہم دونوں پل بھر کے لیے سکتے میں آ گئے۔ کایا پنتھا نے بھی بیٹی کو پہچان لیا اور آہنی جنگلے کی سلاخیں پکڑے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ جلپنا نے مجھ سے نظریں ہٹا کر باپ کو دیکھا۔ اس کی صورت 5 برس کی بھیانک قید کی سختیاں جھیل جھیل کر بگڑ گئی تھی۔ اس کے غلیظ جسم پر کوٹ تھا، وہ کوٹ جلپنا مجھے پہنے دیکھ چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ تھاپا بہادر کہنے لگا، جلپنا، یہ ہے تمہارا باپ کایا پنتھا، جو مرا نہیں مگر زندہ ہی قبر میں دفن ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر شک ہے تو تھارو کیشپ سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا کہ یہی حکامتی کا وہ زمیندار ہے جو پروہت سے جھگڑا مول لے کر اس حال کو پہنچا ہے۔ جلپنا نے باپ کو پہچان لیا تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ پتا جی! اس کے ساتھ ہی کایا پنتھا کی چیخ بلند ہوئی، بیٹی! یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کی سلاخ سے اس کا جسم داغ دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا کر چیخا۔ اس کی چیخ میں اتنا درد تھا کہ کوٹری کے پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو جائے۔ جلپنا نے باپ کی یہ دیوانگی دیکھی، معاملے کی سنگین صورت سمجھی اور شدت غم سے غش کھا کر فرش پہ گر پڑی۔ کایا پنتھا نے پھر چیخ ماری۔ تھاپا بہادر نے پہرے دار کو اشارہ کیا، وہ مشعل دیوار پہ ٹکا کر اوپر بھاگ گیا۔ تھاپا بہادر کہنے لگا، کایا پنتھا، تم اس لڑکی کے باپ ہو اور تھارو کیشپ تم اس کے پریمی ہو۔ میں یہاں اس لیے لایا ہوں اسے کہ یہ دیکھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے اور پریمی بے بس ہے۔ تم بھی اس کی آخری وار صورت دیکھ لو۔ اگر پروہت گنجال کی بات ماننے سے انکار کرو گے تو تمہارے سامنے اس لڑکی کا جیون چھین لیا جائے گا۔ تھاپا بہادر جلپنا کو لے کر جس طرح اچانک آیا اور جس غیر متوقع انداز میں اس نے باپ بیٹی کی ملاقات کروائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ اس نے ہم تینوں کو یوں آنن فانن آمنے سامنے کیا کہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ کایا پنتھا کو پتہ چلا کہ اس نے اب بھی سارگریان کی نشانی کا پتہ نہ بتایا تو اس کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا جائے گا۔ 5 برس کی اذیت ناک جدائی کے بعد اپنے سامنے بیٹی کو دیکھ کر وہ یہ دھمکی برداشت نہ کر سکا اور کوٹری کے فرش پر بے ہوش ہو گیا۔ میری اپنی یہ حالت تھی جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ جلپنا کی غیر متوقع آمد اور تھاپا بہادر کی دھمکی سے میں بھی بدحواس ہو گیا۔ معاملے نے ایسا رخ اختیار کر لیا جس نے ہمارے فرار کا پروگرام ہی بدل کے رکھ دیا۔ جلپنا کو اس حالت میں چھوڑ کر، جبکہ موت نے اس کے سر پہ اپنا بے رحم سایہ ڈال دیا تھا، کایا پنتھا تو کیا میں بھی فرار کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اب ہم قید سے بھاگتے تو ہمارے فرار کی سزا غریب جلپنا کو ملتی۔ کایا پنتھا اندر کی کوٹری میں بے ہوش تھا، جلپنا باہر بے ہوش پڑی تھی۔ خود میں کچھ کہنے سننے کے قابل نہ تھا۔ میں بولا، سردار تھاپا، میں نے سندیش بھیج تو دیا تھا کہ کایا کو منا لوں گا، تمہاری ضمانت پر ہم گنجال کی ضد پوری کر دیں گے،
پھر تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے؟ تھاپا بولا، یہ سب کچھ پروہت گنجال کی آگیا سے کیا ہے۔ ان کا سندیش آیا تھا کہ نرتکی کو بتا دیا جائے کہ کایا پنتھا زندہ ہے۔ جب میں نے جلپنا کو یہ خبر سنائی کہ تمہارے باپ کا دیہانت نہیں ہوا، وہ اسی خانقاہ کی ایک کوٹری میں قید ہے، تو اس نے وشواس نہیں کیا۔ اسی لیے میں اسے لے کر یہاں آیا تاکہ باپ کے ساتھ اپنے پریمی کو بھی دیکھ لے۔ لیکن تھاپا بہادر، اگر ان دونوں میں سے کوئی مر گیا، لڑکی یا اس کا باپ، تو پروہت گنجال تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ ان دونوں کے مرنے کی صورت میں سارگلیان کی نشانی کبھی پروہت کو نہیں ملے گی اور وہ تمہیں دوشی ٹھہرائے گا۔ اس کا سارا غصہ تم پہ ٹوٹے گا۔ میں نے پہلی دفعہ تھاپا بہادر کو پریشان اور بدحواس دیکھا۔ وہ بولا، جلپنا کی چنتا نہ کرو، تم کایا پنتھا کو ہوش میں لاؤ۔ اب مجھے اندازہ ہوا یہ لوگ کایا پنتھا اور اس کی بیٹی کو اس سمے تک ہلاک نہیں کر سکتے جب تک سارگلیان کی امانت ہاتھ نہ آ جائے۔ میں کسی غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تھاپا بہادر سوچتا کہ میرے زخم اچھے کیسے ہو گئے۔ بے ہوش کایا کا سر میں نے اپنی گود میں رکھا اور اس کی ہتھیلیاں ملنے لگا۔ اسے جھنجھوڑ کے پکارا، کایا پنتھا، ہوش میں آؤ۔ اسی لمحے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ پھر پہرے دار کے ساتھ ایک قبائلی لڑکی نیچے آئی۔ وہ تھاپا بہادر کی بیٹی بانکی تھی۔ اس کے آتے ہی تھاپا بولا، بانکی، ذرا نرتکی کو ہوش میں لا، یہ اپنی سدھ کھو چکی ہے۔ بانکی نے ایک نظر باپ کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، یہ تہہ خانے میں لائی کیوں گئی؟ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ مگر زبان سے وہ کچھ نہ بولی اور جلپنا کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر بڑی مہارت سے اس کی دائی پنڈلی پکڑ لی۔ اس کی انگلیاں ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان حرکت کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی جلپنا کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اب بانکی ٹخنا چھوڑ کر پنڈلیاں سہلانے لگی۔ چند ہی ساعتوں میں جلپنا نے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بانکی کا عمل بڑا مختصر لیکن نتیجہ خیز تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی کایا کی کنپٹیاں سہلائیں، کو آواز دی، کایا پنتھا، ہوش میں آ جاؤ، دیکھو جلپنا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کایا پر تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ میری آواز سن کر بانکی چونکی اور آہنی سلاخوں کے اندر دیکھتی ہوئی حیرت سے بولی، کوئی اور بھی بے سدھ ہے کیا؟ تھاپا نے کہا، ہاں، ایک بندی اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ بانکی نے جلپنا کو سہارا دے کر بٹھا دیا۔ وہ جنگلے کے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اس کے ٹخنے کی رگ پر انگلی مارو۔ مجھے دیکھنے کے باوجود اس نے پہچانا نہیں۔ 12-13 دن میں میری داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے۔ سر، گردن اور ہاتھ پر خون آلود پٹیاں بندھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بھیانک قید خانے میں میں اسیر ہو سکتا ہوں۔ مگر جب میں کایا کے دائیں ٹخنے کی رگیں دبا رہا تھا تو وہ حیرت سے بار بار میرے نیلے اوور کوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے پہلی بار مجھے چراگاہ میں دیکھا تھا تو میں یہی نیلا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ کایا کا بدن ہلا تو میں اس کی کنپٹیاں سہلانے لگا اور ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ ٹھیک اسی لمحے میری اور بانکی کی نظریں ملیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ حیرت اور صدمے سے غش کھا کے گر جائے گی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ عجیب لہجے میں بولی، پردیسی تھارو، تم یہاں؟ ہاں باکی، میں تیرے باپ کا بندی ہوں۔ وہ ایک دم پلٹی، باپو، تم نے پردیسی کو کیوں بندی بنا لیا؟ معاملہ تھاپا بہادر کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ دیدے پھاڑے بانکی کو دیکھتا رہا۔ تو اسے کب سے جانتی ہے اور کیسے جانتی ہے؟ بانکی گھبرا گئی، نہیں نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ تو نہیں جانتی تو تجھے اس کا اور اسے تیرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بانکی ڈرتے ہوئے بولی، اس کا نام پردیسی تھارو ہے، میں جانتی ہوں یہ نردوش ہے۔ کیا بکتی ہے تو؟ باپو، اس کا کوئی دوش نہیں، میں بنتی کرتی ہوں، پردیسی کو چھوڑ دو باپو۔ تھاپا بہادر نے بیٹی کو قہر آلود نظروں سے گھورا اور کڑک کر بولا، بانکی، تجھے رنگی کا انت بھول گیا کیا؟ یہ سن کر بانکی زینے پہ چلی گئی اور ناگواری سے بولی، میں رنگی نہیں ہوں باپو۔ سردار تھاپا نے اپنی بندوق کی نال میرے سینے پہ تان دی۔ تھارو کیشپ، تمہارا کیا سمبندھ ہے باکی سے؟ کب ملے تھے تم دونوں؟ بانکی اپنے باپ کے من میں کئی شکوک پیدا کر کے جا چکی تھی۔ اب مجھے کو صفائی پیش کرنا تھی۔ میں نے کہا، سردار تھاپا، تمہیں خود سوچنا چاہیے، آخر اس بیچاری سے میرا کیا سمبندھ ہوگا؟ جس دن میں بستی میں آیا وہ چراگاہ میں بھیڑیں چرا رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر اس نے کمان اٹھائی اور چلا کھینچ دیا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور بتایا پردیسی ہوں، نام تھارو کیشپ ہے۔ وہ کہنے لگی میں بستی کے سردار تھاپا بہادر کی بیٹی بانکی ہوں، اگر رستہ بھول کے آ گئے ہو تو ابھی چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد سے میں نے بانکی کو اور بانکی نے مجھے آج دیکھا ہے۔ تھاپا بولا میں بانکی سے اچھی طرح پوچھ لوں گا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ میں نے کہا بیکار کی باتوں میں الجھنے سے کیا فائدہ، تم اچھی طرح جانتے ہو جس لڑکی کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور قید ہوا ہوں وہ میرے سامنے ہے، تم خود اسے لے کر میرے پاس آئے ہو، اس کا بد نصیب باپ بھی تمہارا قیدی ہے، پھر معاملے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بندوق کی نال میرے سینے سے ہٹائی اور پھر بولا معاملے کی بات میں نے بول دی ہے، اگر تم لوگوں نے پروہت جی کا کہنا نہ مانا تو آج نرتکی کے جیون کی آخری رات ہوگی۔ ذرا شانت ہو جاؤ سردار تھاپا، اتنا کرودھ اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں کہلوا بھیجا تھا کہ تمہاری خاطر اور تمہاری ضمانت پر کایا پنتھا کو منا لوں گا، پھر مجھ پر وشواس کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولا اس سے کہو نا جو کچھ معلوم ہے بتا دے۔ سردار میں 3-4 دن سے اس کو یہی سمجھا رہا ہوں، کچھ وہ سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا۔ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں کل تک اس کی زبان کھلوانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ بولا کون سی بات مان لوں؟ میں نے کہا آج کی رات نرتکی کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ کایا پنتھا چتا میں نہیں جلا، بیٹی کی جدائی میں جلتا رہا، آج بھی جل رہا ہے۔ باپ بیٹی مل بیٹھیں گے، اپنے دکھ بانٹیں گے تو ان کے دل پسیج جائیں گے۔ میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دے دی جائے۔ مجھے وشواس ہے اگر آج رات جلپنا یہی رہی تو کل کایا کی زبان کھل جائے گی۔ تھاپا بہادر کو میری بات کی اہمیت سمجھ آ رہی تھی، پھر بھی وہ ڈر رہا تھا کہیں میں ایک ہی رات میں جلپنا کو کوئی الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھا دوں۔ اس کا وہم دور کرنا بہت ضروری تھا، اسی لیے میں بولا تھاپا بہادر تم 5 برس تک منمانی کرتے رہے اور کایا کی زبان نہ کھلوا سکے، میں تو تم سے صرف 1 رات کی مہلت مانگ رہا ہوں جس کا نتیجہ تم صبح دیکھ ہی لوگے۔ اگر کل تک کایا نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم تمہارے قابو میں ہی ہیں، جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن جو مشورہ میں دے رہا ہوں اس کے بعد پروہت گنجال کے جیون کی سب سے بڑی آشا پوری ہو جائے گی۔ میری بات مان لوگے تو کل کا سورج تمہارے جیون کا سب سے اہم سندیش لے کر طلوع ہوگا، ایسا سندیش جو پروہت گنجال کو حیران کر دے گا۔ میری بات سن کر اس کا سارا تذبذب دور ہو گیا۔ بہت اچھا تھارو کیشپ، تمہارے کہنے پر میں نرتکی کو آج یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر کل کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ میں نے ایک اور چال چلی، تھاپا تمہیں بھی کول دینا ہوگا۔ ڈبیا مل جانے کے بعد ہم تینوں کی رکشا اور رہائی کے ضامن تم ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم تمہارے بھروسے کر رہے ہیں۔ 2-1 پل چپ رہنے کے بعد وہ بولا میں ذمہ لیتا ہوں، تو پھر یہ جنگلہ کھول دو اور جلپنا کو اندر آنے دو۔ اس نے پہرے دار کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر تالا کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جلپنا کوٹری میں داخل ہوئی۔ کایا دیوانوں کی طرح لپکا اور دھاڑے مار کر بیٹی سے لپٹ گیا۔ جلپنا نے اپنی چیخ تو روک لی لیکن آنسو نہ روک سکی۔ یہ منظر بڑا دلگداز تھا، پتہ نہیں تھاپا کے دل پر کچھ اثر ہوا یا نہیں۔ میں نے کہا تھاپا بہادر تم ایک جوان بیٹی کے باپ ہو، بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، باقی سے کچھ نہ کہنا۔ میری اس سے ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، وہ تمہاری بیٹی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ میری بات اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ بولا جو کچھ تم نے کہہ دیا مجھے اس پر وشواس ہے، بس اب کل ملیں گے۔ یہ کہہ کر تھاپا بہادر کوٹری سے نکلا۔ پہرے دار نے اس کے پیچھے جنگلے کا دروازہ بند کر کے قفل لگایا، مشعل اٹھائی اور پیچھے پیچھے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم روشنی سے محروم ہو گئے۔ کچھ دیر تک پتھر کے زینے پر ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اندھیرے میں کایا پنتھا اور جلپنا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اپنی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہے تھے۔ میں باپ بیٹی کے ملاپ میں مخل نہیں ہوا، چپ چاپ بیت الخلاء میں رینگ گیا۔ کواڑ کے کھٹکے سے باپ بیٹی کی محویت کا سحر ٹوٹا۔ جلپنا بولی یہاں تو بڑا اندھیرا ہے پتا جی، کوئی دیا نہیں ہے جلانے کو؟ میری قسمت کا دیا 5 برس پہلے بجھ گیا تھا، تب سے انہی اندھیروں میں جی رہا ہوں۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ جلپنا کی کپکپائی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یہاں کے اندھیرے سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔
پریشان سے لہجے میں بولی، کیشب بابو کہاں چلے گئے؟ تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، پتا جی، میں کیشب سے پریم کرتی ہوں اور انہیں اپنا بھگوان مانتی ہوں۔ میں سن چکا ہوں بیٹی، اور یہ بھی جانتا ہوں گنجال نے اسی دوش میں تمہیں اس قید خانے میں ڈال دیا اور کیشب تمہیں رہا کرانے آیا اور خود بندی بن گیا۔ ظالموں نے بڑا دکھ دیا ہے اسے، مارا پیٹا، ہنٹر برسائے۔ میں تڑپتا رہا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جلپنا بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے کیشب، میں مر کیوں نہ گئی؟ ایسے نہ بولو پنا، نہ میں تمہارے بغیر جی سکتا ہوں، نہ تم میرے بغیر مر سکتی ہو۔ وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ باپ کی طویل قید کے ساتھ میری اسیری کا غم بھی اسے کھائے جا رہا تھا۔ میں کتنی اپاگن ہوں، میرے کارن تم اس کال کوٹری تک پہنچے۔ کیوں روتی ہو پگلی؟ بھگوان جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اگر میں قید نہ ہوتا تو اس بندی گھر کے پرانے قیدی سے کیسے ملتا، اور یہ بھید کس طرح کھلتا کہ تمہارے پتا جی زندہ ہیں؟ ہاں یہ تو ہوا، پر اب پتا جی کو پا لینے کے بعد میں کھونا نہیں چاہتی، تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم دونوں کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا جلپنا۔ لیکن تھاپا کہتا ہے کل تک پروہت گنجال کا کہنا نہ مانا تو ہم سب کو مار ڈالے گا۔ کایا پنتھا بولا، گھبراؤ نہیں بیٹی، تمہاری خاطر اور تھارو کیشب کی خاطر میں گنجال کی بات مان لوں گا، اپنا وچن توڑ دوں گا اور تھاپا بہادر کو بتا دوں گا کہ میں نے سار گلیان کی وہ امانت کہاں رکھی ہے۔ کایا موسا، بیٹی سے ملنے کی خوشی میں کہیں اپنے ہوش تو نہیں کھو بیٹھے؟ نہیں کیشب، ہوش تو اب آیا ہے۔ اگر 5 برس پہلے میں نے گنجال کی بات مان لی ہوتی تو مجھے اور جلپنا کو اتنا عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سونے کی وہ ڈبیا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے، اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تھاپا بہادر کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں چیخ اٹھا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم تینوں صرف اس سمے تک سلامت ہیں جب تک ان لوگوں کو ڈبیا کا پتہ نہیں مل جاتا۔ ڈبیا حاصل کرنے کے بعد ہمارا وجود ان کے لیے بیکار بلکہ خطرناک ہوگا، وہ ہمیں بے دریغ مار دیں گے۔ تو کیشب، پھر تم نے تھاپا بہادر کو یہ وشواس کیوں دلایا کہ کل تک میری زبان کھلوا دو گے؟ کایا موسا، میں نے تو اسے لفظوں سے کھیل کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جلپنا کو ہماری کوٹری میں چھوڑ جائے۔ کل اس کے آنے سے پہلے ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، ہمارے فرار کا راستہ کھلا ہے۔ ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اب سمجھ گئے نا میں نے جلپنا کو یہاں ٹھہرانے کی ضد کیوں کی تھی؟ تم بھگوان سے نراش تھے اور بیٹی کے لیے پریشان تھے، مگر دیکھ لو بھگوان نے کیسے ہماری مدد کی۔ تھاپا آپ سے آپ جلپنا کو ہمارے پاس لے آیا۔ اگر ہم کل یہاں سے نکل گئے ہوتے تو جلپنا یہیں رہ جاتی۔ جلپنا گمسم بیٹھی ساری بات سن رہی تھی۔ جب ہم چپ ہو گئے تو بولی، لیکن یہاں سے نکلو گے کیسے؟ خانقاہ میں دن رات پہرا رہتا ہے۔ کایا بیٹی کو بتانے لگا، ہم نے سرنگ کھودی ہے، 10 راتوں سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اسے ٹوک دیا، کایا موسا ذرا دھیرے بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر کسی نے تمہاری بات سن لی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ بولا، میں نہیں بولتا، تم بتا دو اسے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے موسا، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے گی۔ پنا میری طرف پلٹی، جب تم پتا جی کو موسا کہتے ہو تو میرے من کو بڑا چین ملتا ہے۔ ارے یہ سچ مچ میرے موسا ہیں، اپنے پتا جی سے پوچھ لو۔ ہاں بیٹی، کیشب ٹھیک کہتا ہے، تم جانتی ہو تمہاری ماں پوربی بنگال کے شہر رنگامتی کی رہنے والی تھی۔ ایک بار میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا ایک بھتیجا بھی تھا جسے وہ اپنی بہن کسم بالا کے پاس چھوڑ آئی تھی اور اکثر یاد کیا کرتی تھی، تو وہ بھتیجا یہی تھارو کیشب ہے۔ کسم بالا اور چندر بالا سگی بہنیں تھیں۔ اس رشتے سے جب تمہاری ماں کیشب کی موسی ہوئی تو میں اس کا موسا ہی لگا۔ جلپنا مسرت سے بولی، کیا یہ سچ ہے کیشب؟ ہاں سچ ہے، یہ کہہ کر میں نے اوور کوٹ کی جیب سے وہ تصویر نکالی جو پہلے کایا پنتھا کو دکھا چکا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں تصویر دیکھ کر جلپنا بولی، پتا جی ایسی ہی ایک تصویر ہمارے گھر میں بھی تھی۔ جلپنا خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان سچ مچ کا رشتہ نکل آیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ میں ماں کو اسے ملانے کا وچن دے کر نکلا ہوں۔ وہ بولی، میں یہ تو جانتی تھی کہ تم ساؤگاری میں لوٹو گے تو مجھے نہ پا کر تڑپو گے اور میرا کھوج لگانے ضرور نکلو گے، مگر سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ تم اور میں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ہمارا ماضی اور ہمارا پریوار ایک ہی ہے۔ میں نے سنا ہے ماں تمہیں بہت چاہتی تھی، مرتے سمے تک تمہارا نام لیتی رہی۔ اگر میں تمہاری چاچی کی بچھڑی ہوئی آتما ہوں تو تم بھی میری سورگباشی ماں کا سپنا ہو۔ شاید اسی لیے جب میں نے پہلی بار تمہیں ساؤگاری میں دیکھا تو بے اختیار تمہاری طرف کھنچی اور یہی سمجھی کہ بھگوان نے تمہیں صرف میرے لیے ساؤگاری میں بھیجا ہے۔ کایا پنتھا بڑی دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ بھی بھگوان کا ایک نیارا کھیل ہے، کون جانتا تھا کہ چندر بالا کا سپنا اس طرح پورا ہوگا۔ کایا موسا، پہرے دار رات کا بھوجن لے کر آنے والا ہوگا، تم ذرا باہر کا دھیان رکھو، میں جلپنا کو سرنگ دکھا لاؤں۔ میں نے ٹارچ روشن کی، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے گھٹنوں کے بل بیت الخلا کی طرف بڑھا۔ جلپنا بھی ہاتھوں اور گھٹنوں پر چلتی میرے پیچھے پیچھے اس ڈربے میں داخل ہوئی۔ جب اس نے کھڑے ہو کر 20-21 فٹ گہری سرنگ دیکھی جس میں سے ایک آدمی بخوبی نیچے اتر سکتا تھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ مضبوط پتھر کاٹ کاٹ کر نیچے کھائی میں گرانا بڑی محنت اور صبر کا کام تھا۔ کمند، کدال اور بسولہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ یہ سامان کہاں سے آیا ہے؟ سمجھو بھگوان نے بھیجا ہے۔ بھگوان نے بھیجا ہے، لیکن اس خانقاہ میں بھگوان کا بھگت کون ہے؟ جلپنا، کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب آدمی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا۔ جس بھگت کا تم نے نام پوچھا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہتا۔ تم ان باتوں پر حیران ہونے کی بجائے یہ سوچو، پروہت گنجال نے مجھے اس کال کوٹری میں اس لیے دھکیل دیا تھا کہ میرے ہاتھ تمہاری زلفوں تک نہ پہنچ سکیں، اور تمہیں ساؤگاری سے اس لیے نکال دیا تھا کہ تم کبھی مجھ سے نہ مل سکو، اور آج دیکھو یہی گہرا تہہ خانہ ہے جہاں قدرت کے اندیکھے ہاتھوں نے تمہیں میری باہوں میں پہنچا دیا ہے۔ ہم دوبارہ کوٹری میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ پہرے دار کھانا لے کر آ گیا۔ اس کوٹری میں پہلی بار مسور کی دال آئی تھی۔ پہرے دار نے پچھلے برتن اٹھائے اور بولا، سردار نے بولا ہے کل تک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، سردار سے کہو چنتا نہ کرے، جس بات کا فیصلہ 5 برسوں میں نہیں ہوا کل ہو جائے گا۔ اس نے بیرونی کوٹری کے دروازے بند کیے، تالا لگا کر چلا گیا۔ اندھیرے میں ہم نے بھوجن کیا اور فرار کا سوچنے لگے۔ معمول کے مطابق ہمیں 12 بجے کھدائی شروع کرنا تھی، مگر بیٹی کے آ جانے کے بعد کایا کچھ زیادہ ہی بے چین تھا۔ کہنے لگا، کیوں نہ ہم آج 10 بجے ہی کام شروع کر دیں تاکہ بھاگنے اور بستی سے دور نکل جانے کے لیے زیادہ سمے مل سکے۔ نہیں کایا موسا، آج کی رات تو ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اگر ذرا سی بھی بھول ہو گئی تو پکڑے جائیں گے، اور جانتے ہو نا انجام کیا ہوگا۔ پنا، گنجال نے بتایا تھا کہ تم ناچ بھکتی کا چلہ کاٹنے یہاں آئے ہو۔ ہاں کیشپ، میں یہاں ناچ کا ریاض کرتی رہی ہوں۔ مگر بندی گھر میں ناچ کا ریاض؟ اوپر خانقاہ کے ایک کمرے میں بھگوان بدھ اور اندر دیوتا کی مورتیاں ہیں۔ شنکر اسی کمرے میں مجھے ناچ بھکتی کا ریاض کرواتا ہے۔ خانقاہ میں ایک بوڑھا پجاری پٹاما ہے جو کبھی کبھی میرا ناچ دیکھنے آتا ہے۔ وہ ہمیشہ 3 کپڑے پہنتا ہے، دھوتی، کرتا اور چادر۔ اس کا سر منڈا ہوا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو وہ ہنایان فرقے کا بدھ ہوگا۔ یہ لوگ ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور پنرجنم کو مانتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے بدھوں کے عقیدوں کے بارے میں تو علم نہیں، مگر میں نے پٹاما پجاری کو پروہت گنجال کے پیروں پر سر رکھ کر پرنام کرتے دیکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر چونکا، کیونکہ یہ شوبھا اور عزت صرف مہان پروہتوں کو دی جاتی ہے جو گنتی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس سے گنجال کی دھارمک حیثیت اور اعلیٰ درجے کا پتہ چلتا تھا، اور یہ معمہ سمجھ میں آتا تھا کہ آسام کا سنتھالی قبیلہ اور کانگٹو کے نواح میں اس پہاڑی خانقاہ کے قبائلی پہرے دار اور سردار تھاپا سب اس کے اشاروں پر کیوں ناچتے ہیں۔ اچھا پنا، پروہت گنجال آخری بار یہاں کب آیا تھا؟ بولی، پچھلے 13-14 دنوں کے اندر 2 بار آ چکا ہے۔ پچھلی بار جب آیا تو سروپ جی بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں تو انہیں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ شاسترو اور پیگو بھی تھے۔ میں سمجھی شاید وہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں۔ میں نے سروپ جی کو پرنام کیا۔ پٹاما نے انہیں دھنواد کہا اور بتانے لگا کہ میں تو بڑی لگن سے ناچ بھکتی کا ریاض کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا سروپ جی کچھ کھوئے کھوئے اور پریشان سے تھے۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے اور پریشان سے لہجے میں کہنے لگے، جلپنا، تجھے ایک بھول کا پراشچت کرنے کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ناچ بھکتی کا چلہ پورا کر اور اپنے من سے موہ مایا کا خیال نکال دے۔
جب بھی تو سوگاری میں واپس جا سکتی ہے۔ پھر جاتے جاتے پوچھا، تجھے یہاں کوئی دکھ تکلیف تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ یعنی میرا خیال ٹھیک نکلا۔ سروپ جی مجھے سوگاری سے غائب پا کر پریشان ہو گئے۔ شاسترو نے انہیں بتا دیا تھا کہ جلپنا کے پیچھے پہاڑی خانقاہ کی طرف گیا ہوں، غالباً کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر وہ گنجال، شاسترو اور پیگو کو لے کر خود میری تلاش میں نکلے۔ گنجال کو یہ دھڑکا پہلے ہی تھا کہ وہ مجھے تلاش کرتے یہاں تک آئیں گے، لہٰذا اس نے سردار تھاپا اور پہرے داروں کو پہلے ہی تاکید کر دی ہوگی کہ میرے بارے میں ایک لفظ نہ بولا جائے۔ سروپ جی نے خانقاہ اور بندی گھر کے کمرے دیکھ لیے، سردار تھاپا اور پہرے داروں سے پوچھ گچھ کر لی۔ سب نے یہی جواب دیا ہوگا، تھارو کیشپ یہاں آیا ہی نہیں۔ سب سے معتبر گواہی پٹاما پجاری کی ہوگی، جس نے واقعی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بھگوان کی سوگند کھا کر کہا ہوگا کہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس طرح گنجال نے سروپ جی کو وشواس دلایا ہوگا کہ میں خانقاہ تک پہنچا ہی نہیں۔ میرا سراغ نہ پا کر ان کی چنتا بڑھ گئی ہوگی۔ یہاں سے نراش لوٹ کر نہ جانے مجھے انہوں نے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا۔ ہو سکتا ہے سروپ جی نے پیگو کو میری تلاش کے لیے باٹی پارا بھی بھیجا ہو، اور جب سندر متی کو میری گمشدگی کی خبر ملی ہوگی تو اس کے دل پر تو قیامت بیت گئی ہوگی۔